بنیادی طور پر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ الحمدللہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں مدارس کی ایک بہت بڑی تعداد بھی ہے اور ان کا کردار بھی ہے، اور پھر آپ کا مدرسہ وہ اپنی جگہ پہ اس کا عالمی سطح پہ ایک نام بھی ہے۔ ہمارے مدارس کے نظام کی خوبیاں کیا ہے اور خامیاں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی سلیم صافی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے عزت بخشی اور موقع دیا۔ آپ کا شکریہ۔ اور دور حدیث سے فراغت کے بعد مجھے 44 سال ہو گئے فارغ ہوئے، یہ پہلا موقع ہے کہ میں کسی کو انٹرویو دے رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ میری سعادت ہے جی۔ اور یہ جو پر اسراریت کی آپ نے بات کی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جن بزرگوں کی میں نے صحبت اٹھائی تھی ان سے میں نے یہ سیکھا تھا کہ نام و نمود اور مال و جاہ اس سے دور رہیں۔ تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ بغیر نام کے، بغیر شہرت کے ہم کام کریں۔ اور کراچی میں آنے کے بعد 37 سال کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میرا نام آیا یا میں کسی اپنے پیج وغیرہ پہ میرا آنا شروع ہوا۔ اور اس کے پیچھے کوئی اور پراسراریت کوئی چیز نہیں تھی، صرف یہ کہ جو کچھ ہم کام کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں اپنی حیثیت، اپنی شخصیت، اپنی ذات کو آگے لے کر آنا، اس کو زیادہ اس کو پروموٹ کرنا، یہ مجھے طبعاً بھی پسند نہیں ہے۔ اور جتنی آپ نے ابھی تعریف کی ہے، میں زندگی میں اتنی تعریف کبھی نہیں سنی۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام، چاہے وہ اسکولنگ کا ہو چاہے مدرسے کا ہو، وہ لیڈرشپ فراہم نہیں کر رہا جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اور جتنی مشکلات سے ہم دوچار ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں غیر معمولی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ ان اصلاحات کو نہیں کریں گے، آپ جو چاہیں نعرے لگاتے رہیں تبدیلی کے، کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں، چاہے مدرسے کی تعلیم ہو یا اسکول کی تعلیم ہو، ان دونوں پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اس کے نصاب پر بھی، اس کے نظام پر بھی، اس کے انتظام پر بھی۔ نظام پورا ہونا چاہیے اور انتظام بھی، اور اس کی جو طریقہ کار ہے پڑھانے کا اور ذہن سازی کا اور نصاب پر بھی۔ جب تک ان چیزوں کو آپ صحیح نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اسکول سے اچھی لیڈرشپ ہمیں مل جائے گی یا مذہبی ہمیں اچھے لیڈر مل جائیں گے۔ اچھا، ہم اگر مدرسے تک اپنے آپ کو محدود کر لیں تو مدرسے کے نظام میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے کہ جو قوم کو لیڈرشپ بھی فراہم کرے اور قوم کی رہنمائی کے اہل لوگ بھی پیدا کریں؟ دیکھیے، اس میں مختلف آراء ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ مدارس کے نظام میں اصلاحات کے لیے ہر سطح پہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے جو HR کا شعبہ ہے کہ کیسے افراد کو رکھا جائے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ان شعبوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ مالیات اور اکاؤنٹس، اس کو بھی ضرورت ہے۔ لیگل ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر نصاب تعلیم جو سب سے اہم چیز ہے، اس نصاب تعلیم کو اتنا بہتر کریں تاکہ آج کے زمانے کے حالات سے وہ بحث کریں۔ ہمارے ہاں مدارس میں جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے، درس نظامی، یہ مولانا نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1116 میں انتقال ہوا ان کا، اور آج ہے 1444۔ 328 سال ہو گئے ہیں کہ یہ وہ نصاب چل رہا ہے۔ اور اس وقت انہوں نے اس وقت کے نظام حکومت کے لیے جی ایک نصاب یا فقہ یا قانون کے طور پر بنایا تھا، ترتیب دیا تھا۔ اچھا مفتی صاحب،